اگر آپ اسلام کی وے پہ یہ بتایا گیا کہ 7 ایسی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا. 7 چیزیں کیا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا؟ 1 جان بوجھ کر کھانا پینا. جان بوجھ کے کھائے یا پانی پیے روزہ ٹوٹ گیا. لیکن غلطی سے ایک صحابی آئے بولے یا رسول اللہ میں روزے میں تھا غلطی سے پانی پی لیا. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تیرے مقدر کا لکھا ہوا رزق تھا, کوئی بات نہیں. بولے غلطی سے ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جان بوجھ کے ہوا. سیکنڈ, جان بوجھ کے کوئی بھی چیز نگلنا. اپن نگلنا بولتے ہیں, اردو کا لفظ نگلنا ہے. وہ کوئی بھی چیز جان بوجھ کے نگلنا, اس میں تھوک بھی آ گیا. جان بوجھ کے تھوک نگلے روزے کی حالت میں, روزہ ٹوٹ جاتا. کوئی ایسے نوز ڈراپس ڈالے آپ نوسٹرل سے, وہ ڈراپس حلق سے اندر چلے گئے. ہر وہ چیز جو آپ کے غذا کے یہ پائپ سے اندر جاتی, کوئی بھی اس ذریعے سے کوئی چیز جان بوجھ کے پہنچا روزہ ٹوٹ جاتا. دوسری چیز. تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا, جان بوجھ کے خے کرے تو ٹوٹ جاتا. انگلیاں ڈال کے خے کرے ٹوٹ جاتا. قدرتی طور پہ خے آ گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض اگر سحری کرتے نا, فجر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ سو جاتے تھے, کھانا جب بھی کھائے ہوئے ہیں, اچانک کیا ہوتا چونکہ ڈائجیشن پورا نہیں ہوتا, نیند کے دوران اچانک حلق تک آتا تو آپ جا کے تھوک دے سکتے اس کو. لیکن جان بوجھ کے خے کرے ٹوٹ جاتا. چوتھی کیا چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹتا؟ سنن ابو داؤد کے مطابق اگر آپ ہجامہ کرائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ رمضان میں کرانے سے منع کرے, اس سے ٹوٹ جاتا. بولے لیکن صحیح بخاری حدیث نمبر 1939 1939 حدیث نمبر کے مطابق بخاری کے, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کرائے روزے کی حالت میں. تو علماء یہ بتائے, یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنے سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک اللہ کے بندے کو یا بندی کو ہجامہ روزے کی حالت میں کرانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کا اظہار کرے, الا یہ کہ اتنی ضرورت ہو جس پہ ہجامہ کرانا ہی کرانا ہے. لیکن اگر کوئی ہجامہ کرایا اور اس کو وہ ہجامہ کی وجہ سے کمزوری ہو کے دوا یا گلوکوز چڑھانا پڑ گیا ہے, کچھ بھی ایسی چیزیں ہو گئی جس سے کہ اس کو طاقت پہنچانے کی نوبت آ گئی, اب اس کو گناہ ہوتا بہت بڑا, روزہ ٹوٹ گیا اس کا. سمجھ گیا؟ اس سے بھی روزہ تو کوشش کرنا کہ وہ 1 مہینہ ہجامہ نہیں کرانا چاہیے. یہ کتنے چیزیں ہو گئے؟ جان بوجھ کے کھانا پینا, جان بوجھ کے کوئی چیز کو نگل لینا. تیسری چیز کیا تھی؟ جان بوجھ کے خے کرنا. چوتھی چیز ایسا ہجامہ کرانے کو گئے جس کے سے صحت کو نقصان ہوا, کمزوری آ کے دواؤں کی ضرورت پڑ گئی, اب گئے کام سے آپ. پانچویں چیز, اگر شادی ہو چکی ہے تو میاں اور بیوی روزے کی حالت میں بستر کرنا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 اللہ تعالیٰ فرمائے پورا سحری سے لے کے افطار تک شوہر اور بیوی آپس میں بستر نہیں کر سکتے, سیکشول انٹرکورس حرام ہو گیا, فوربیڈن ہے. سزا کیا ہے؟ سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ ایک سزا کا ذکر کرے. کس کو کرے؟ اس زمانے میں عربوں میں ایک رواج تھا, اگر اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا چاہ رہے ہیں تو تو میرے کو میری اماں کے جیسی دکھ رہی بولتے تھے. اب اماں تو حرام ہے تو تو میرا سے ہاتھ سے حرام ہوگی بولے, ایسا کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ نازل کرے اور سزا کیا بتائے؟ کوئی بھی تمہاری بیوی تمہارے اماں کہنے سے بہن کہنے سے نہ اماں ہوتی نہ بہن ہوتی. بولے سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر کسی نے ایسا کر دیا تو اس کے لیے سزا کیا رکھی گئی؟ اس کے لیے سزا رکھی گئی ایک غلام کو آزاد کرنا. آج غلام نہیں ہے. دوسرا 60 لگاتار روزے رکھنا. کا مطلب کیا ہوا؟ انہیں 58 روزے رکھا, 58 روزے رکھا, 59 روزہ نہیں رکھ سکا تو پھر 1 2 3 4 سے آنا ہے اس کو. تھرڈ 60 مساکین کو کھلانا, 60 بھوکوں کو کھلانا, 2 وقت کا کھلانا. سمجھ میں آ گیا؟ یہی سزا جو میاں اور بیوی رمضان میں بستر کرتے ان کے لیے یہی رکھی گئی. حدیث 1936 صحیح البخاری 1936 صحیح البخاری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا تو غلام کو آزاد کرو یا 60 لگاتار روزے رکھو یا 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ. کتنے وقت کا؟ کیوں 2 وقت کا؟ کیونکہ ہم سحری اور افطار کرتے. سمجھ میں آ گیا؟ 60 کلیئر ہو گیا. اچھا, جو مسافر ایسا ہے یا جو بیمار ایسا ہے جو لگاتار بیمار ہے, اب انہیں روزے نہیں رکھ سک رہا, تو انہیں کیا کرنا؟ ایک مسکین کو ایک روزے کے حساب سے کھلانا ہے.
سمجھ میں آ گئی؟ لگاتار جو بیمار ہے ایک مسکین کو کھلانا ہے ایک روزے کے حساب سے. انہیں ڈیسائیڈ نہ کر لینا میں بیمار ہوں رہ نہیں سکتا روزے بول کے, ڈاکٹر ٹیسٹیفائی کرنا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ذہن میں رکھنا, اپنے سے ڈیسائیڈ نہ کرنا. ہمارے بہت سارے عورتیں کرتے ہیں ایسی, آج سردی بہت ہے میں تیمم کر لیتی ہوں بولتے ہیں, میرے کو ذرا کھانسی نزلہ ہو گیا میں تیمم کر لیتی ہوں بولتے. نہیں چلتا ویسا. وہ بہت شدت میں آ جانا جہاں جان جانے کا خطرہ ہے, وہ لیول پہ آنے کے بعد اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے اسلام میں, اس کے پہلے نہیں ہے. تو ان سب باتوں کا خیال رکھنا آپ لوگ. تو ابھی کتنے چیزیں ہو گئے دیکھو روزہ ٹوٹنے کے لیے, 7 میں سے جان بوجھ کے کھانا پینا, کوئی چیز کو جان بوجھ کے نگل لینا, جان بوجھ کے خے کرنا, اور ہجامہ. 5واں کیا بولا میں ابھی؟ ہم بستری میاں بیوی میں. چھٹا, نوجوان مرد یا عورت یا بالغ مرد یا عورت کسی بھی طریقے سے شہوت پوری نہیں کرنا. ہاتھ کا استعمال کر کے یا کوئی چیز کا استعمال کر کے شہوت پوری نہیں کرنا, یعنی وہ پورا مزہ نہیں لینا جو احتلام کے وقت آتا, یا میاں بیوی بستر کرے تو آتا, جس کو ہم موٹی زبان میں میسٹربیشن انگلش میں بولتے, اردو میں اس کو مٹھ مارنا بولتے. تو اب آپ ہاتھ استعمال کرو, کچھ بھی کرو جس سے کہ آپ منی کو خارج کر دے رہے ہیں, یا عورتیں کچھ بھی کر کے منی کو خارج کر رہی, روزہ ٹوٹ جاتا. اور بہت بڑا گناہ ہے جس میں آپ کو کفارہ بتا دیا گیا نا, وہ کفارہ بتا دیا گیا یا کفارہ دے دیا آپ اس میں چھوٹ گئے. علماء بولتے جس میں کفارہ نہیں بتایا گیا اس میں 2 بھینکر امکانات ہے بولتے. ایک ہو سکتا ہلکا عذاب ہے, ایک اتنا خطرناک عذاب ہے کہ بتایا ہی نہیں گیا. سمجھ میں آ رہا؟ علماء کی نظر میں جہاں کفارہ بتا دیا گیا, جیسا بولے اچھا کر لیے میاں بیوی بستر کر لیے, نہیں کرنے کا تھا چلو ٹھیک ہے غلام کو آزاد کرو, نہیں کر سکتے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, نہیں 60 روزے رہو, کفارہ بتا دیے, یہ کر دیا انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی اس کی. لیکن جس گناہ پہ کفارہ نہیں بتایا گیا 2 امکانات ہے, دوسرا امکان بہت زیادہ ہے. بولے کیوں دوسرا امکان زیادہ ہے؟ کیونکہ جس جگہ اور جس وقت پہ کوئی چیز کی فضیلت بتائے, جیسا مسجد حرم یا حرمین شریفین مکہ اور مدینہ میں, آپ کعبے کے حرم کے حدود میں اگر 1 نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب, مسجد نبوی میں پڑھے 1,000 نمازوں کا ثواب, تو 1 کے بدلے 1,000, 1 کے بدلے 1,00,000. یہاں پہ جب آپ ایک نیکی کر رہے ہیں تو بڑھا دیا گیا, گناہ کرے تو عذاب بھی ویسی شدت سے بڑھا دیا جاتا. رمضان میں نیکی 10 گنا بڑھائی گئی, گناہ کرو عذاب بھی ویسی بڑھا دیا جاتا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو کوئی طریقہ استعمال نہیں کرنا جس سے کہ شہوت ہو جائے پوری. کلیئر ہے؟ جس کو آپ آرگازم بولیں گے, کلائمیکس بولیں گے, یہ جو بھی انگلش کے ٹرمنالوجیز ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ 7ویں چیز کیا ہے اس کے اندر؟ 6 چیزیں ہو گئے. 7ویں چیز وہی ہے حیض یا بعد زچگی کا خون جاری ہو جانا. یہ بہنوں کے لیے رمضان کے دوران اگر ہو گیا اس وقت ہی فوری روزہ ٹوٹ جاتا. بعض بہنیں کیا غلطی کرتے ہیں, صبح روزہ رہ گئے سحری کر کے, روزہ رہنے کے بعد ان لوگوں کو کیا ہوا معلوم ہے, زچگی کے بعد جو خون بہ رہا, یا اگر آپ کو حیض آ گیا عورتوں کو, آپ فوری آپ روزہ توڑ لینا اپنا. ہمارے پاس بہنیں کیا کرتے, حیض اگر شروع ہو گیا روزے کے دوران تو پورا افطار تک ٹھہرتے لو. ویسا نہیں کرنا ہے, ویسا کرنا صحیح نہیں ہے, غلط ہے. یہ حیض آتے ہی روزہ ٹوٹ گیا, ختم ہوگی بات الحمدللہ, پھر وہ روزہ بھی آپ کو بعد میں قضا کر لینے کا ہے. یہ 7 چیزیں کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو؟